یہ 1950s کی بات ہے۔ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک دن شام 6 بجے مجھے میرے دوست کی کال آئی اور اس نے بولا کہ میرے کسی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انہیں تدفین کے لیے اپنے گاؤں جانا ہے، اگر تم فارغ ہو تو آج رات 9 بجے انہیں ان کے گاؤں لے جاؤ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 8:45 بجے تک ان کے گھر آ جاؤں گا، تم ان سے کہنا کہ تیار رہیں۔ اور پھر میں انہیں لینے 8:15 بجے گھر سے نکل گیا اور ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میری توقع کے برعکس اس گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، اور اس گھر کو دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہاں کسی کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ عام طور پر اگر کوئی مر جائے تو اس گھر اور گلی میں دوستوں اور خاندان والوں کا رش ہوتا ہے۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ انہیں گاؤں جانا ہے، شاید ان کے سب رشتہ دار وہاں ہوں گے اور دوست وغیرہ صبح تعزیت کر کر جا چکے ہوں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس گھر سے 3 لوگ نکلے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کر دیں گے، ہمیں تابوت گاڑی میں رکھنا ہے۔ تو میں نے ان کے ساتھ مل کر تابوت گاڑی میں رکھ دیا۔ پھر وہ شخص بولا کہ میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ اس گھر میں صرف میرے ابو، امی اور میں رہتا ہوں۔ ابو کا تو انتقال ہو گیا اور امی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ ہسپتال میں ہیں۔ یہ دونوں میرے دوست ہیں جو صبح سے میرے ساتھ کام کروا رہے ہیں، تو میں انہیں مزید تکلیف نہیں دے سکتا۔ پلیز کیا آپ اکیلے تابوت لے کر گاؤں چلے جائیں گے؟ میں کچھ ہی گھنٹوں میں امی کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد گاؤں چلا جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ ان کی مجبوری ہے، تو میں نے بولا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں اکیلے ہی چلا جاتا ہوں۔ پھر میں گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اچانک موسم تبدیل ہو گیا، بادل گرجنے لگے اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مگر ایک عجیب خوف محسوس ہونے لگا اور مجھے وہ سب خوفناک کہانیاں یاد آنے لگی جو قبرستان کے بارے میں تھی۔ اسی دوران میں نے فرنٹ مرر میں دیکھا تو وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہ سب میں انکانشیسلی کر رہا ہوں۔ میں گاڑی سے اترا اور اس مردے کو واپس تابوت میں لٹا دیا اور واپس گاڑی چلانے لگا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا، کانپ رہا تھا اور گاڑی چلانا بہت مشکل ہو گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ وہ مردہ واپس اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مردہ سانس نہیں لے رہا تھا اور اس کی باڈی بالکل ٹھنڈی اور سست پڑی ہوئی تھی، جیسے کہ کسی مردے کی ہوتی ہے۔ میں نے اسے واپس تابوت میں لٹایا اور گاڑی چلانے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہم گاؤں پہنچنے ہی والے تھے کہ وہ واپس اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اسے واپس لٹایا۔ اسی طرح ڈر اور خوف کے عالم میں ہم گاؤں پہنچ گئے۔ جو ایڈریس ان لوگوں نے بتایا تھا وہاں ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر تھا، مگر اس گھر کو دیکھ کر بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہاں کسی کا انتقال ہوا ہے۔ اس گھر سے 4 لوگ باہر آئے اور انہوں نے مجھے پیسے دیے اور میرا شکریہ ادا کیا، اور میت ان کے حوالے کر کے میں واپس جانے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اچانک میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں وہ گھر، وہ لوگ اور وہ میت نہیں تھی، سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور میں بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف جانے لگا۔ پھر میں نے تیزی سے گاڑی چلائی۔ اس گاؤں سے اپنے شہر اور پھر اپنے گھر تک کا سفر میں نے کس طرح کیا، اس خوف کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ میں ڈرتا ہوا اپنے گھر پہنچا اور پھر میں نے اپنی امی کو وہ سارا واقعہ بتایا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی آنکھیں بند کرتا وہ تمام منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو جب یہ واقعہ بتایا اور اس کو بولا کہ تم نے مجھے فون کیا تھا کہ تم جاؤ اور ان لوگوں کو گاؤں پہنچا دو، تو میرے دوست نے کہا میں نے تمہیں یہ کب بولا ہے؟ میں نے تمہیں کال کی تھی مگر ہماری اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسی طرح ڈر اور خوف کے عالم میں سو گیا۔ اس واقعے کو ہوئے کتنے سال ہو گئے، لیکن اب بھی جب میں وہ واقعہ کسی کو سناتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے ابھی بھی اس واقعے کو یاد کر کے رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے۔ میری ایک دوست ہمیں اکثر بتاتی تھی کہ اس کا گھر ہانٹیڈ ہے اور ان کے ساتھ اکثر بہت خطرناک ایکسپیرینسز ہوتے رہتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ایک رات وہ، اس کی بہن اور دادی سو رہے تھے۔ اچانک آدھی رات کو کسی نے ان کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ اسے لگا شاید اس کی امی ہوں گی، مگر یہ اس کی دادی کی آواز تھی اور وہ بول رہی تھی مجھے اندر آنا ہے، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے۔ مگر اس کی دادی اس کے ساتھ ہی سو رہی تھی۔ یہ سن کر وہ بہت ڈر گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے صبح 5 بجے تک نیند نہیں آئی اور وہ مخلوق بول رہی تھی دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے۔ میں بے حد ڈر گئی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں کانپ رہی تھی۔ مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری دادی اصل میں کون ہے، وہ جو دروازے پر ہیں یا وہ جو میرے ساتھ سو رہی تھی۔ وہ ہمیں اکثر ایسی باتیں بتاتی رہتی تھی جو اس کے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ
اس گھر میں رہتے ہوئے ہوتی تھی۔ ایک بار اس نے بتایا کہ میرے چاچو رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت وضو کر رہے تھے۔ ابھی انہوں نے ہاتھ ہی دھوئے تھے کہ انہوں نے شیشے میں دیکھا تو وہاں ایک خطرناک مخلوق کھڑی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شیشے سے ہاتھ نکالے اور وہ اس شیشے سے تقریباً باہر آ گئی۔ اس نے میرے چاچو کا گلا پکڑ لیا اور اس طرح دبایا کہ ان کا سانس بند ہونے لگا۔ چاچو بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد میرے ابو واش روم گئے تو انہوں نے دیکھا کہ چاچو وہاں بے ہوش پڑے تھے۔ وہ انہیں کمرے میں لے آئے۔ جب چاچو کو ہوش آیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے واش روم میں کیا دیکھا تھا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد ہم لوگوں نے اس سے بولا کہ تم ہارر ڈراماز تھوڑے کم دیکھا کرو اور جنات والی کہانیاں بھی کم پڑھا کرو، وہ سب دیکھ دیکھ کر تمہیں چیزیں بڑھا چڑھا کر بتانے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس نے ہمیں بہت بولا کہ میں سچ بول رہی ہوں، لیکن ہم نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ مگر اگلے دن ہمارے ساتھ جو ہوا اس کے بعد ہم اس بات پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں کچھ حد تک سچائی ہے۔ اگلے دن جب ہم اسکول پہنچے تو میری وہ دوست آئی اور اس نے مجھے میری انگلش کی نوٹ بک دی اور کہا یہ لو، یہ ہمارے گھر میں پڑی تھی۔ میں نے کہا یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ میں نے تو تمہیں نہیں دی۔ اس نے کہا میں نے لی بھی نہیں تھی، یہ میرے گھر میں پڑی تھی تو مجھے لگا کہ شاید میں تم سے لے آئی ہوں گی اور مجھے بھول گیا ہوگا، اس لیے میں لے آئی۔ لیکن جب میں نے اپنا بیگ کھول کر دیکھا تو میرے بیگ میں میری نوٹ بک پڑی تھی۔ جو نوٹ بک اس کے ہاتھ میں تھی اس میں میرا نام، میرے والد کا نام، سیم رائٹنگ اور ٹیچرز کے سائن سب کچھ اسی طرح موجود تھے۔ اس نوٹ بک میں تقریباً 12 چیپٹرز کے نوٹس موجود تھے، تو کسی کے لیے اس کو ایک رات میں کاپی کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور میری وہ دوست اپنا کام تو کرتی نہیں تھی، تو صرف ہمیں ڈرانے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ ہم نے وہ کاپیز اس کو واپس دے دی اور کہا کہ یہ تم لے جا کر اپنے گھر میں رکھ دو، اور پھر وہ اسے لے گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہم نے پوچھا اس سے کہ وہ نوٹ بک کہاں گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر لے جا کر رکھی تھی، اگلے دن جب میں نے دیکھا تو وہ گم ہو گئی تھی، وہ وہاں نہیں تھی۔ دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی اور کئی طرح کی مخلوق رہتی ہے، اور وہ کبھی نہ کہیں ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی آدھی رات کو گھپ اندھیرے میں یہ کہانی سن رہے ہوں اور ابھی بھی کوئی نہ کوئی آپ کے ارد گرد موجود ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی کہانیاں مزید سننے کو ملے۔